گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ. آج کا یہ بہت ہی اہم کلاس ہے جو اردو گرامر سے ہے اور ٹاپک ہے حروف کی اقسام. آج ہم لوگ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ حروف کی اقسام کتنے ہیں. آپ اپنی اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوگے کہ حروف جار، حروف عطف، حروف شرط، حروف ندا، حروف تعسف، حروف تشبیہ، حروف اضافت، حروف استفہام، حروف تحسین، حروف نفرین، حروف علت، حروف بیان. یہ جو 12 قسمیں ہیں یہ سب حروف کے اقسام ہیں، حروف کے قسموں میں سے ہیں. CBSE ہر سال اس میں سے 1-2 سوالات پوچھتے ہی ہیں، یا تو کسی کی تعریف پوچھ لیتے ہیں یا پھر مثال دے کر اسے چننے کے لیے کہتے ہیں کہ اس میں سے حروف اقسام کی قسموں کو آپ الگ الگ کریں. تو یہ جو ٹاپک ہے یہ کلاس 9 اور 10 کے لیے کافی اہم ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو. آئیے سب سے پہلے ہم لوگ جو پڑھیں گے وہ حروف جار کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف جار کہتے کس کو ہیں. حروف جار وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے کاغذ اور پینسل میز پر رکھ دو. اس جملے میں پر حرف جار ہے، یعنی حروف جار وہ ہوتے ہیں جو کسی اسم کو اور فعل کو ایک ساتھ ملانے کا کام کرتے ہیں. اردو کے حروف جار جو مشہور ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں، جیسے کا، کے، کی، کو، تک، پر، سے، تلک، اوپر، نیچے، پہ، درمیان، ساتھ، اندر، باہر وغیرہ. یہ جو تمام حروف ہیں یہ سب حروف جار کہلاتے ہیں جو کہ اسم اور فعل کو ایک ساتھ ملانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اگلا جو حروف ہے وہ ہے حروف عطف. حروف عطف وہ حروف ہوتے ہیں جو دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے قلم اور دوات میز پر رکھ دو، حنا کھانا کھا کر اسکول گئی. ان جملوں میں غور کیجئے، ان جملوں میں اور کر حروف عطف ہے. اردو میں کون کون سے حرف جو حروف عطف کہلاتے ہیں؟ اور، ورڈ اور واو، نیز، پھر، بھی وغیرہ حروف عطف کہلاتے ہیں. یعنی دو اسم اور دو جملوں کو آپس میں ملانے کا جو حرف کام کرتا ہے وہ حرف کیا کہلاتا ہے؟ حروف عطف کہلاتا ہے. کہیں کہیں پہ آپ دیکھو گے ورڈ آہو فغا. آہو فغا میں واو ہے، بیچ میں آہ کے بعد واو، تو وہ جو واو ہے اس کا مطلب وہ اور کے معنی میں آہ اور فغا ہے نا. شعلہ و شبنم، شعلہ اور شبنم، واو کیا ہے؟ حروف عطف ہے. تو حروف عطف کا کام آپ نے سمجھا کہ دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور کون کون سے حروف ہیں حروف عطف کے وہ آپ نے بھی دیکھ لیا. تیسرا ہے حروف شرط. حروف شرط وہ حروف ہوتے ہیں جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں. مثلا اگر وہ تیز چلتا تو وقت پر پہنچ جاتا. اس جملے میں اگر حرف شرط ہے. اردو کے حروف شرط کون کون سے ہیں؟ اگرچہ، اگر، گر، جوں جوں، جوں ہی، جب، جب تک، تا وقت کے وغیرہ. یعنی حروف شرط وہ حرف جو کسی شرط کے موقع پر بولا جائے کہ اگر تم محنت کرتے تب امتحان میں کامیاب ہو جاتے. تو اس میں جو اگر جو حرف آیا یہ کیا ہے؟ حروف شرط کہلائیں گے. اس کے بعد ہے حروف ندا. ایسے حروف جو کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال ہو. نون حروف ندا کہلاتے ہیں. جیسے ارے بھائی، جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہو سکو گے. اس جملے میں ارے جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ حرف ندا کہلایا، کیونکہ اس سے ہم کسی کو آواز دے رہے ہیں. ارے بھائی یعنی بھائی کو آواز دے رہے ہیں. تو اردو کے جو حروف ندا ہے وہ مندرجہ ذیل اڑے، ابے، او، اچی وغیرہ. کسی کو بولتے ہیں ارے یار سن نہیں رہے ہو، تو یہ جو ہم ارے بولے، یار کے سامنے جو ارے لگائیں اس کے پہلے، تو اس کا مطلب ارے حروف ندا ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. حروف تعسف. یہ 5ویں قسم حروف تعسف وہ حروف ہوتے ہیں جو افسوس اور تعسف کے موقع پہ بولے جاتے ہیں، افسوس کے وقت بولے جاتے ہیں. مثلا افسوس انسان غفلت کا شکار ہو گیا ہے. اس جملے میں افسوس حرف تعسف کہلاتے ہیں. اردو کے جو حروف تعسف ہیں وہ کون کون ہیں؟ افسوس، صد افسوس، ہائے ہائے، وائے، اف اف،
حسرتن وا حسرتا وغیرہ، یہ سب کیا حرف تعسف ہے۔ تو آپ نے سمجھا حروف تعسف کس کو بولتے ہیں؟ جب کسی موقع پہ جب انسان جب افسوس کرتا ہے اور ان سارے جو حرف ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو وہ سب حروف تعسف کہلائیں گے۔ اس کے بعد جو چھٹی قسم وہ ہے حرف تشبیہ، ایسے حروف جو ایک چیز کو دوسرے چیز کی مانند، یعنی کسی بھی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینے کے لیے استعمال ہو، اسے حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے شیر کی مانند بہادر، موتی جیسے دانت، برف کی طرح ٹھنڈا۔ ان جملوں میں مانند، جیسے، طرح، یہ سارے جو حرف آئے یہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ کون کون سے حروف تشبیہ کے لیے حرف استعمال ہوتے ہیں؟ جیسے مثل ہے، مانند ہے، طرح ہے، جیسا، سا، جوں، ہو بہو، عین بین، بعینہ وغیرہ۔ ان سارے حروف کو ہم جب حروف تشبیہ والے جملے میں بناتے ہیں تو ان سارے جملوں میں ان حرف کو استعمال کرتے ہیں۔ اگلا جو قسم ہے وہ ہے حروف اضافت، یعنی حروف اضافت، ساتویں قسم ہے یہ۔ حروف اضافت وہ حروف ہوتے ہیں جو صرف اسموں کے باہمی تعلق یا لگاؤ کو بتاتے ہیں، یعنی دو اسموں کے درمیان جو آپس میں تعلق ہے اس کو وہ بتاتے ہیں، ایکسپلین، اس کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اسے مضاف اور مضاف الیہ اس میں ہونا ضروری ہے۔ جو حرف حروف اضافت ہوگا، جس جملے میں حروف اضافت پائی جائے گی اس میں دو چیزیں پائی جائے گی، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ اور حرف اضافت کے ملنے سے مرکب اضافی بنتا ہے۔ مثلا اسلم کا بھائی، حنا کی کتاب، باغ کے پھول وغیرہ۔ ان جملوں میں کا، کی کے حروف اضافت ہے۔ حروف استفہام، یہ آٹھویں قسم ہے حروف کی۔ حروف استفہام ان حروف کو کہتے ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ مثلا احمد تم کب بازار جاؤ گے۔ ان جملے میں کب حروف استفہام ہے، یعنی آپ اس حرف سے کوشچن کر رہے ہو۔ اس جملے میں کب حرف استفہام ہے۔ اردو کے حروف استفہام جو استعمال ہوتے ہیں عام طور پہ کیا، کب، کون، کیوں، کہاں، کس کا، کس کو، کس کی، کیسے، کیسا، کیسی، کتنا، کتنی۔ یہ سارے جو حروف ہیں یہ حروف استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے انٹروگیٹو سینٹنس پڑھا ہوگا انگلش میں، بس وہی چیز اردو میں ہے جس کو ہم حروف استفہام کے نام سے جانتے ہیں۔ نویں جو قسم ہے وہ ہے حروف تحسین۔ حروف تحسین وہ حروف ہوتے ہیں جو کسی چیز کی تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ، کتنا پیارا موسم ہے۔ اس جملے میں سبحان اللہ حرف تحسین کہلائے گا۔ اردو کو حروف تحسین مندرجہ ذیل ہے، جیسے مرحبا، سبحان اللہ، شاباش۔ یہ سب ورڈ ایسے ہیں جب کسی کی تعریف کرتے ہیں آپ تب آپ استعمال کرتے ہیں۔ آفرین، خوب، بہت اچھا، واہ واہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ وغیرہ حروف تحسین ہے۔ ان حروف کو حروف انبساط بھی کہتے ہیں۔ انبساط کے معنی خوشی یا مسرت کے ہیں۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو تعریف کرنے سے پہلے جو اگر اس طرح کے جملے ہو، اس طرح کے سینٹینس ہو تو آپ ان سارے حروف کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلی قسم جو 10ویں قسم ہے وہ ہے حروف نفرین۔ ایسے حروف ہوتے ہیں جو نفرت یا ملامت کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے جھوٹوں پر اللہ کی ہزار لعنت۔ اس جملے میں ہزار لعنت حرف نفرین ہے۔ کون کون سا حروف ہے جو حروف نفرین کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جس وقت ملامت کرتے ہیں لوگ، لعنت، ہزار لعنت، تف، پھٹکار، چھی چھی وغیرہ حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ 11واں جو قسم ہے وہ ہے حروف علت۔ یہ حروف ہیں جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے، کیونکہ، اس لیے، بڑی، سبب، بنا بڑی، لہٰذا، پس، تاکہ، یہ سارے کے سارے حروف علت ہے جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرتا ہے نا، کہ تم بیمار پڑ گئے کیونکہ تم برسات کے پانی سے نہا لیے تھے، غسل کر لیے تھے۔ تو یہ سب جو کیوں وہاں پہ آئے گا یہ سب حروف علت ہے جو وجہ کو بتاتا ہے کہ آپ اس وجہ سے بیمار پڑ گئے، آپ محنت نہیں کیے اس لیے آپ فیل کر گئے۔ تو وہاں پہ جو آپ اس لیے حرف استعمال کیے ہیں وہ حروف علت کہلائے گا، کیونکہ آپ کی وجہ کاؤس کو بتا رہا ہے کہ آپ فیل کیوں کیے ہیں۔ آخری جو قسم ہے وہ ہے حروف بیان۔
ایسے حروف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جائیں حروف بیان کہلاتے ہیں. جیسے استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو. اس جملے میں کہ حرف بیان ہے، یعنی کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، یہ بیانیہ سینٹنس ہے، اس میں حرف بیان کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے آپ نے حروف کے جو 12 قسمیں ہیں اس کو پڑھا، سمجھا، اور آپ اسے اپنے کاپی پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نوٹ کرو. 12 جو قسمیں اس کو اپنے کاپی میں اچھے سے اس کو نوٹ کر کے اسے سمجھے اور کوشش کرے کہ اسے یاد کر لے، کیونکہ یہ آپ کے ایگزامس میں آئیں گے.